یہ میل فیمیل اور شیرخوار بچوں سے لے کر بزرگوں تک، میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ گود سے گور تک اس سے پہلے یہ ہر مرض کا جو ہے بہترین قسم کا علاج کرتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے والد کا تجربہ، ان کے دادا جان کا تجربہ، یہ خاندانی حکیم ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ شادی سے ڈر رہے ہیں وہ شادی سے نہ ڈریں، بلکہ شادی کے بعد ہونے والی اپنی بیوی سے ڈریں۔ معاملہ یہ کہ جو افراد شادی سے ڈر رہے ہیں وہ میرے پاس تشریف لائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، ہماری سروسز اویلیبل ہیں اور انشاءاللہ ایسا رسپانس ملے گا کہ ان کا ڈر دور دور تک ختم ہو جائے گا۔ سر ہمارے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ شادی سے پہلے نہ ڈریں، کیونکہ اس کے بعد آپ نے ساری زندگی ڈرنا ہے۔ ہم اسی چیز کے لیے ٹرین کرتے ہیں، پہلے ڈرنے کا کوئی مقصد نہیں، یہ تو شہنشاہی زندگی ہے، اس کو اچھا گزار لیں، یہ گولڈن ٹائم ہے، اس کے بعد تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے، ٹانگیں دبا کے سویا کریں گے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد آپ نے پھر ڈرنا ہی ڈرنا ہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ، وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو شیرخوار بچے ہیں جو مدر فیڈ لے رہے ہیں، یہ آج کل سردی ہے تو یہ بیمار پڑ جاتے ہیں، تو کائنڈلی یہ بتائیں کہ کیا ماؤں کی کوئی بے احتیاطی کی وجہ سے ایسا ہے، یا موسم میں کوئی ایسی تبدیلی آئی ہوئی ہے کہ کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے جس سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ، آج کے دور میں اس ٹائم پہ جو ہے وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ خشک سردی پڑنے کی وجہ سے کچھ ماں کی بے احتیاطی کی وجہ سے ایک چیز ٹریگر ہو جاتی ہے جو کہ بچہ نمونیا کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ نمونیا بعض ٹائم سنگل ہوتا ہے، بعض ٹائم ڈبل نمونیا ہو جاتا ہے، ٹھنڈ لگ جانا، بچے کا صحیح طرح سانس نہ لے پانا، یہ پھیپھڑے کا کمزور ہو جانا، سویلنگ ہو جانا، اس کے اندر اوپر بلغم کا جم جانا، سانس لیتے ہوئے آوازوں کا آ جانا، یہ سارے اسی چیز کی جو ہے نا وہ طرف لے کے جاتے ہیں بچے کو۔ اچھا ایک چھوٹی سی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، 3 ماہ کا، 4 ماہ کا، 5 ماہ کا، 6 ماہ کا، یہ بچہ تو بتا نہیں سکتا کہ اس کو کیا کیا پرابلمز ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ماں باپ کو بھی سمجھ نہیں آتی، تو ایسی علامات بتائیں جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے بچے کو کوئی ایسا بیمار ہو گیا بچہ۔ اس کا جو اکثر و بیشتر میرے الفاظ ہوتے ہیں اپنے ہر مریض سے کہ ماں کو اپنے بچے کے لیے مکمل ایک ڈاکٹر یا ایک حکیم ہونا چاہیے، تو اس مد میں ماں کو اب یہ علامتیں بتا رہا ہوں تاکہ ماں اس کو ذہن میں رکھے، ان کو دیکھے، جب یہ ایسی علامات پیدا ہوں فوراً سے محتاط ہو جائے، احتیاط کرے اور بچے کو سویئر کنڈیشن تک جانے سے بچایا جا سکے۔ اب اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ جب بچے کو اچانک سے فیل کیا کہ بچہ کھانسی کر رہا ہے، سانس لینے میں دقت آ رہی ہے، جب ماں نے جب بچے کے کپڑے بدلے ہیں تو اس کے بعد بچے کو جب سینے کے ساتھ لگایا ہے تو بچے کے سانس کی آوازیں، چھاتی کے کھڑ کھڑ کرنے کی آوازیں کا آنا، یہ اسی چیز کی پہلی علامت ہے۔ اور اس کے بعد اس بچے کو ذرا سا یا موشن لگے ہیں تو کوئی دوائی یوز کروائی ہے جس میں سمپلی کسی قسم کا کوئی گرائے واٹر یا ایسے ٹونک یوز کروائے جاتے ہیں بچوں کو جو کہ پانی کی کمی کو پورا کرتے ہیں، جب وہ ٹھنڈا پلا دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی چھاتی جام ہو جاتی ہے، اور یہ اس کی خاص علامت ہوتی ہے کہ بچے کے سانس کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، جب بچہ سانس لیتا ہے تو سینے پہ خاص قسم کی وائبریشن فیل ہوتی ہے، اور عام روٹین میں جب بچہ سانس لیتا ہے تو وہ بہت اسموتھلی سانس لیتا ہے، اور اس کا جو ہے نا احتیاط کرنا ضروری ہے کہ جب بچے کو جب ایسی چیز علامت سامنے آئے تو ماں کو اپنے لیے چکنا ہو جانا چاہیے۔ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ماں کے بچے کو جو سانسوں کی آواز ہے یا اس کے دل کی دھڑکن کی جو آواز ہے اس کے اوپر اپنے کان رکھنے چاہیے، اس کو پتہ چلے کہ اس کے بچے کی دھڑکن ٹھیک چل رہی ہے، سانس ٹھیک چل رہی ہے تو بچہ ٹھیک ہے۔ اگر سانس میں یا دھڑکن میں کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ بیمار ہے، وہ کسی ڈاکٹر سے یا حکیم سے یا اپنے بڑوں سے اس کا مشورہ کر کے اس بچوں کو اس کی ٹریٹمنٹ کرے، اس کو ٹھیک کرے۔ اچھا مجھے ایک اور آپ بتائیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا بچہ ہے 5-6 ماہ کا یا سال کا ہے تو ہم اس کو ڈانٹ کے اس کو کنٹرول کر لیں گے، آج ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے تو یہ ساری زندگی ہمارے کنٹرول میں رہے گا۔ تو کچھ لوگ اس طریقے سے بچے کو ڈانٹتے ہیں کہ بچہ سانس روک لیتا ہے یا سانس اس کا خود ہی رک جاتا ہے، وہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہوتی ہے، بچے کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی بیماری ہے یا بچے کے اندر کوئی خوف پیدا ہو جاتا ہے؟
اصل میں جو پہلی بات آپ نے کہی کہ جو ماں بچے کا دھیان کرے گی وہ ساؤنڈ افیکٹ جو اس کے پھیپھڑے کی آواز ہے اس کے ساؤنڈ کا دھیان رکھے گی. اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی اس چیز میں یہ جو مسئلہ ہوتا ہے اکثر بچے ماں نے یا کسی نے بچے کو تھوڑا سا ڈانٹا یا کوئی دبکا مارا تو اس کی وجہ سے بچے ایکسائز چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جو ہے نا سانس نہیں پلٹ پاتا, خود کو پلٹا نہیں پاتے, ان کا دل کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا سانس رک جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے جب سانس نہیں بچا لے پاتا اس کی وجہ سے اس کے ہونٹ نیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب آکسیجن کی فراہمی پوری باڈی کے اندر سے کم ہو جاتی ہے پھر اس کے ہاتھ پیر مڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کنڈیشن میں بچے کی جو ہے نا کمر کو تھپکانا چاہیے, اس کو ساتھ لگانا چاہیے, اس کا کمر پہ ہاتھ پھیرنے تاکہ بچے کو سانس پلٹانے میں آسانی مل جائے. اور اس کی اصل وجہ بچے کا دل کا کمزور ہونا ہوتا ہے. بچے کو ایسی میڈیسن یا ایسی چیز کا استعمال کروایا جاتا ہے جس میں اس کے دل کی بافتوں کو طاقت ملے. جب اس کا دل مضبوط ہوگا تو بچے کا سانس ایکسائز جانا بند ہو جائے گا, کم ہو جائے گا, اور اس کے بعد اس کے پھیپھڑوں کو طاقت دی جائے گی تاکہ ایزیلی وہ ایسی کنڈیشن کو سروائیو کر پائے. کیونکہ جیسے اکثر بیشتر اچانک کسی کا ایکسیڈنٹ ہو لوگوں کے سانس پھول جاتے ہیں, اور یہ بچوں کی کنڈیشن ہوگی تو بچوں کو ہاتھ پیر مڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بچے کی بیسیکلی امیونٹی ویک ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچہ اپنا سانس پلٹا نہیں پا رہا ہوتا. اچھا, یہ ایک ہم اس کو ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بیماری کی ایک علامت ہے, اس کا علاج کروانا ضروری ہے. اس کا علاج کروانا 100% ضروری ہے کیونکہ ابھی بچہ ہے, اس کا دل بھی ابھی کمزور ہے, وہ فوراً سے طاقت اس کو مظاہری بات ہے چھوٹے پودے کو سیدھا کرنا آسان ہوتا ہے, اس کے لیے اس کی جو ہے نا نرشمنٹ کرنی آسان ہوتی ہے, اس کو نفسیاتی طور پہ ویک ہونے سے بچانا ہوتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں اس بچے کے لیے کوئی ایسے خمیرہ گوزبان یا سچے موتی والا اس کو یوز کروانا چاہیے, ارک گوزبان استعمال کروا لینا چاہیے, یا اس کے لیے دل کی بافتوں کو طاقت دینے والی میڈیسن یوز کروانی چاہیے تاکہ اس بچے کے دل کی بافتیں مضبوط ہوں گی. اس کے بعد اس کے اعصاب کو طاقت دی جائے گی تاکہ وہ اس چیز کو فیس کر پائے. کیونکہ ہمارا جسم 3 سے 4 چیزوں میں جڑا ہوا ہے. جڑے سے مراد ہے کہ طب کے اندر ہم فوکس کرتے ہیں مین معدے پہ, جگر پہ اور اعصاب پہ. دل بیسیکلی اعصاب میں آتا ہے, اور جب ہمارا پھیپھڑا ویک ہوگا تو اعصاب کے اندر جو ہے نا خون کی فراہمی نہیں ہو پائے گی تو بچے کے ہاتھ پیر مڑ جانا, اور یہی کنڈیشن جب سویر ہوگی تو یہ مرغی کی طرف ٹرن کر جاتی ہے. یہی کنڈیشن سویر ہوگی تو بچے کی جان تک جا سکتی ہے. اور یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس کے لیے اس کو اگنور کرنا یا اس کے لیے تھوڑا سا نرم پہلو رکھنا کہ ماں نے احتیاط نہیں کی تو یہ چیزیں بچے کے لیے نقصان دہ, اس کی زندگی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. اس لیے اس کا علاج کروانا اور فوراً سے کروانا بہت ضروری ہے. اور اس کا رسپانس ایسی میڈیسن یوز کروائی جاتی ہیں کہ جو دل کی بافتوں کو طاقت دے. اور بیسیکلی ایسی میڈیسن جو ہم طب کے اندر یوز کرتے ہیں, طب یونانی میں یوز کرتے ہیں, اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے, اس کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوگا کہ بچے کا دل مضبوط کرتے ہوئے یا پھیپھڑے مضبوط کرتے ہوئے اس کے معدے کا ایشو ہو جائے, یا اس کا معدہ مضبوط کرتے ہوئے اس کے اعصاب کمزور ہو جائیں. اور جب یہی کنڈیشن سویر ہوتی ہے تو بچے کو پھر بخار, اس کی امیونٹی جب زیادہ ویک ہو جاتی ہے پھر بخار آنا شروع ہوتا ہے. پھر یہی بخار گردن توڑ بخار میں ٹرن ہو جاتا ہے. پھر بعض بچوں کی آنکھوں کا ٹیڑھا پن آ جاتا ہے, بچوں کی گردن یا بچے گردن اوپر لگائی رکھتے ہیں, یا اسی طرح مطلب کہہ لیں جیسے ہم لوگ جو علامات ہوتی ہیں جو کیا سے بولتے ہیں اسپیشل بیبی والی, اسپیشل چائلڈ والی, یہ اس کی طرف ٹرن کرنا شروع کر جاتی ہیں. اور بچے کی جو ایزیلی صحت پکڑ سکتا ہے, اس کی اعصاب میں طاقت آ سکتی ہے, اس کو تھوڑی سی ہیٹ دینے سے کور اپ ہو سکتا ہے, وہ بچہ جو ہے نا وہ زندگی بھر کے لیے ان مسائل میں گرفتار ہو جائے گا, مینٹلی طور پہ ویک ہو جاتا ہے. اچھا, آپ جی مجھے بتائیں کہ جو ہماری قدرتی خوراک ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی ایسی سچویشن ہوگی, ہمارے گھروں میں بھی ایسی سچویشن ہے, بلکہ پوری دنیا میں ایسی سچویشن ہے کہ ہم نا فوڈ سپلیمنٹ کی طرف چلے گئے ہیں. کھانے بچے پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہی بچوں کو ہم وہ پاؤڈر والا دودھ پلانا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اس کی غذا ہے وہ بھی پاؤڈر ملا کے وہ پانی میں وہ بچوں کو کھلاتے ہیں. مجھے بتائیں کیا یہ جو فوڈ سپلیمنٹ ہیں یہ بچے کی صحت کے لیے بہترین ہے؟ اکثر و بیشتر میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں انسان نے بنائی ہیں اس کا مقابلہ ان چیزوں کے ساتھ کرنا جو کہ اللہ پاک نے بنائی ہیں, تو یہ کمپیریزن کرنا بنتا ہی نہیں ہے, سوچ ہی نہیں آتی. اور جو فارم اللہ پاک نے جس فارم میں بنایا ہے اس کو شیک بنا کے اس کو جوسز میں کنورٹ کر کے بچے کو پلانا یا کسی بڑے کو دینا, تو میں اس چیز کو پریفر کرتا ہوں کہ جو فارم اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اور سب سے نیچرل چیزیں سب سے اچھی ہیں. اس کو منتصر کرتے ہیں کہ جیسے کہ فروٹ ہیں, کیلا, سیب, مالٹا, موسمی, اناناس, اور یہ جتنے بھی فروٹ ہیں جس میں دوانا, خربوزہ, ان کا مقابلہ کوئی بھی فوڈ سپلیمنٹ نہیں کر سکتا. ہے. ٹھیک ہو گیا.
اور جو ہم بچوں کے لیے گھر میں حلوہ تیار کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, گھر میں دودھ چاول بچوں کو کھلا سکتے ہیں. اور کیونکہ یہ 3-4 ماہ کا بچہ 5 ماہ کا بچہ تو جو ہمارے بزرگ تھے وہ تو کھلانا شروع کر دیتے تھے. جو آج کی جنریشن ہے یہ اپنے بچوں کو نہیں کھلاتی. بالکل. آج کل کے دور میں لوگ سیریلیک پہ اتفاق کرتے ہیں, لیکن ہم سیریلیک میں بھی ہم بتاتے ہیں کہ آپ گندم کا آٹا تھوڑا سا ملائیں, اس کو براؤن کر لیں, تھوڑی سوجی ملائیں, تھوڑے چاول کا آٹا ملائیں, تھوڑا دلیا ملائیں, اور یہ چیزیں ملا کے ایک صفوف تیار کر لیں. اس کے اندر چند کھجوریں ملا لیں, اس کا پیسٹ بنا لیں. اس پیسٹ کو جو ہے نا آپ دودھ کے اندر 1 چمچ ملا کے بوائل کریں. یہ نیچرل ڈوزز ہیں, اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. آج کل ہماری بہنیں جو نہ ہی اس میں کسی قسم کا کوئی فوڈ پریزرویٹو ہے, نہ ہی کوئی فلیور ہے جو کہ افیکٹ کرے گا بچے کے معدے کو, اس کی اعصابی, اس کی مضبوط بنانے میں. آج کل ہماری جو بہنیں ہیں نا وہ یوٹیوب پہ سکھا رہی ہیں. ٹھیک ہے, ان کے چینل کو سرچ کریں اور ان سے سیکھ کے, یوٹیوب سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں بنانے کے لیے. تو اپنے بچوں کے لیے بہت سی ایسی چیزیں خالص طور پر بنا کے ان کو کھلا سکتے ہیں جن سے ان کی بڑی بہترین صحت ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے میں ضرور کہوں گا یوٹیوب سرچ کریں, اور اس سے جو نسخہ آپ بچے کے لیے منتخب کرتے ہیں وہ یا مجھ سے یا کسی اور حکیم سے یا کسی اپنے گھر کے بزرگ سے اس کو ڈسکس کریں, اس کے بعد اپلائی کریں. کیونکہ یوٹیوب کے اوپر سارے نسخے قابل استعمال نہیں ہیں, نقصان کے ذمہ دار بندہ خود ہو سکتا ہے. جی یہ بالکل صحیح بات کی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو نمونیے کی علامات آپ نے بتائی ہیں, اب نمونیے کے لیے احتیاط بتائیں کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. نمونیے کے لیے احتیاط یہ ہے کہ بچے کو ماں نے جب فار ایگزامپل آج کل کے دور میں لوگ ڈبے والا دودھ پلاتے ہیں, تو اس میں جو پانی ملایا جا رہا ہے اس پانی کے اندر 1 آدھا لونگ ڈال کے یا تھوڑی سی دال چینی ڈال لیں, یا اس کے اندر سونف ڈال لیں, یا تھوڑی سی اجوائن ڈال کے اس کو جوش دلوا لیں. اس پانی کے اندر وہ ڈبہ والا دودھ بنا کے دیا جا سکتا ہے. اور ہاں, جو بچے کو دودھ پلا رہے ہیں, بچہ پیتے پیتے دودھ سو گیا ہے, اور اس کے بعد اس نے تھوڑا سا فیڈر میں جو دودھ چھوڑ دیا ہے وہ اس کو دوبارہ استعمال نہ کروایا جائے, کیونکہ وہی ہوتا ہے بچہ کھاتے کھاتے. کیونکہ ہمارے بزرگ ایسے کرتے تھے, جو کہ میں اپنے پیشنٹس کو بھی بولتا ہوں کہ آپ جب بھی بچے کو ماں بچے کو جب مدر فیڈ کرواتی ہے یا فیڈر میں دودھ پلاتی ہے, تو بچے کو ٹرن میں دودھ پلائیں, کہ 2 سپ پلا لی, اس کے بعد چھوڑ لیا, پھر 2 منٹ کا ریسٹ دے لیا, پھر 2 سپ پلایا, پھر چھوڑ دیا. اس کے بعد اس بچے کو جو ٹائم چھوڑا اس میں بچے کو لٹا نہیں دینا, اس کو سینے پہ لگائیں, اس کی بیگ تھپ تھپائیں تاکہ وہ بچہ ڈکار لے سکے, تاکہ دودھ اس کے معدے تک پہنچے, نہ کہ اس کے رستے میں رک جائے, نالی میں رک جائے. یہ ناظرین یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو حکیم صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ بچے کو جو آپ فیڈر بنا کے دودھ پلا دیتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ نے ایک دفعہ ہی پلانا ہے. دوبارہ وہ دودھ آپ نے نہ کسی اوون میں گرم کر کے اس کو دوبارہ پلانا ہے, نہ ہی اس کو کسی صورت میں بھی نہیں آپ نے پلانا. وہ دودھ کو آپ نے ویسٹ کر دینا ہے. اکثر مائیں غلطی یہ کرتی ہیں کہ بچہ رات کو سوئے ہوئے سرانے کے پاس دودھ پڑا ہوا ہے, پلایا, مطلب اس کے بعد بچہ سو گیا ہے, پھر رات کو 2-3 بجے جب بچہ دوبارہ اٹھتا ہے روتا ہے, تو ماں وہ پکڑتی ہے, اس کو ساتھ لگاتی ہے, وہی فیڈر اٹھاتی ہے, اس بچے کو پلا دیتی ہے, اور اس کے بعد اگر تھپ تھپاتی نہیں ہے, اس کا ڈکار نہیں دلواتی, اس کی گیس کا خارج نہیں کرواتی, تو اس بچے کو وہ پھیپھڑا اس کے منہ میں یا گلے میں جب جم جاتا ہے تو اس کا سانس رکنے کا باعث بنتا ہے. اور اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ ماں نے بچے کو دودھ پلایا, پلانے کے بعد بچے کو لٹا دیا ہے, اور لٹانے کے بعد جو صبح پتہ چلا کہ بچے کو فوت ہوئے بھی 5-6 گھنٹے ہو گئے. یہ وہ غلطی ہے جو اکثر مائیں کرتی ہیں, یعنی کہ 100 میں سے 70% مائیں نا یہ غلطی کرتی ہوں گی کہ وہ جو بچے کا دودھ بچا ہے اس کو دوبارہ پلا دیتی ہیں. بالکل یہ غلطی سے بچنا چاہیے, بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور بچے کو ٹھنڈا دودھ ان دنوں میں فار ایگزامپل جو ہے آپ کے نومبر سے لے کے اور یہ فروری مارچ کے سٹارٹ تک, مارچ کے مڈ تک, یہ غلطی قطعا نہیں کرنی. اور اسی وجہ سے بچہ نمونیا کا شکار ہوتا ہے, اسی کی وجہ سے بچہ مینٹلی طور پہ ویک ہوتا ہے, اور جب نمونیا زیادہ ہوگا سانس نہیں لے پائے گا, اسی وجہ سے بچہ گردن دور کا بخار کا شکار ہو جاتا ہے, اور اسی وجہ سے بچے کے اعصاب اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ بچہ مینٹلی طور پہ ویک رہتا ہے. اور ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے, اور اس میں احتیاط بھی واجب ہے. جب بچے کی کنڈیشن زیادہ سویئر ہو تو فوراً سے پہلے ڈاکٹر سے رابطہ کریں, اور اس سے اگر کنڈیشن, کیونکہ ہمارا طب میں ہم فرسٹ ایڈ میں لوگوں کو اوپنلی کہتے ہیں کہ بھی ہم جہاں تک کر سکتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ آپ یہی کریں. جب بچے کی کنڈیشن زیادہ سویئر ہو تو ہم ڈاکٹر کی طرف ٹرن کرتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کا فرسٹ ٹریٹمنٹ, فرسٹ ایڈ دینا زیادہ ضروری ہے. بچے کو لٹکانا یا اس کی طبیعت کے ساتھ کھلواڑ کرنا, یہ ہم اس کو کبھی لائک نہیں کرتے, اور ماں کو بھی کہتے ہیں کہ بچے کی کنڈیشن زیادہ سویئر ہو تو اپنی ساری ضروریات کو چھوڑ دے. اور اس کے علاوہ جب بھی خاص طور پہ جو غلطیاں مائیں کرتی ہیں, ابھی بات سے بات چلی تو میں بتا ہی دوں کہ اکثر کپڑے دھوئے, برتن دھوئے, بچہ رو رہا ہے, اس کو فوراً سے پکڑا, مدر فیڈ کروا دیا, تو وہ اس سے بھی بچے جو ہے نا وہ ٹھنڈ کا شکار ہو جاتے ہیں. بچے نے تو کپڑے نہیں دھوئے, اس کو کیسے بخار ہو گیا, ٹھنڈ کیسے لگی. ماں ہمیشہ یاد رکھے کہ تھوڑا گرم پانی اپنے پاس رکھے, دودھ پتی, ہاف بوائل انڈا, اس کے علاوہ چھوٹے گوشت کا شوربہ, یخنی, جب یہ چیزیں پی کے ماں بچے کو دودھ پلائے گی تو بچے کا معدہ اور پھیپھڑے آٹومیٹکلی مضبوط رہیں گے. اور یخنی جو ہے
یخنی کے اندر بچے کو دلیا بنا کے دے دیا جائے, بچہ جو 6 ماہ کا ہے, 4 ماہ کا, 5 ماہ کا ہے, اس کو وہ یوز کروایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ سیریلک بنانا, اس میں پانی کی بجائے آپ یخنی ڈال لیں, اور یخنی کے اندر اسپیشلی نمک نہیں ہوگا, مائنر سا نمک ہوگا, اور ثابت لہسن ڈالیں, ثابت ادرک ڈالیں تاکہ اس کا فلیورز آئے, اس کے ذرے نہیں جائیں. اور گوشت کو اس طرح کریں کہ بالکل اس کی جو تری ہٹا کے جو اس کا شوربہ ہے, جو اس کا خالص رس ہے, وہ اس کو بچے کو پلایا جائے, اور بچے کو یہ یوز کروایا جا سکتا ہے. اکثر لوگ سوچتے ہیں بچے کو 6 ماہ کے بچوں کو یخنی پلا دیں, 6 ماہ کی یخنی پلائی جا سکتی ہے. ہمارے گاؤں کے اندر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, مطلب گاؤں میں لوگ, پرانے لوگ جسے کہتے ہیں سیانے لوگ, سیانے سیانی مائیاں, ماں باپ, لوگ سیانے ہو جاتے ہیں, اور اس میٹر میں وہ یہ کرتے ہیں کہ بچے کو شہد اور سہاگا کھلا دیا. یہ بچے کی صحت کے دوران بچے کو یوز کروایا جائے گا تاکہ بیماری سے بچا جا سکے. بیماری میں اس کو علاج کے طور پہ یوز کریں گے تو اتنا رسپانس نہیں مل پائے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ جائفل کا دانہ لے لیں, اس کو توڑیں, اس کے اندر جو پھل نکلے گا اس کا, جسے ڈوڈا بولتے ہیں, وہ نکلے گا, اس کو اچھی طرح پیسٹ کر لیں. اس کے اندر ایک دانے کے اندر 30 گرام نمک کالا ملا لیں, اس کو بھی پیسٹ کر کے ڈبی بنا کے پاس رکھ لیں. اور دوسرے تیسرے دن بچے کو ایک پوٹا نمک کا چٹا دیں, ہاف بوائل انڈے کی زردی کے اوپر ڈال کے بچے کو آدھا انڈا کھلا دیں, تو بچہ مینٹلی طور پہ فٹ رہے گا. بچے کے اندر اتنی ہیٹ ہوگی کہ ماں نے کوئی غلطی کر بھی دی ہے تو بچہ معافی دے دے گا ماں کو. یہ جو آپ نسخہ بتا رہے ہیں نا, تو یہ ہم نا ایک اس کا علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے, اس میں ہم جعفر کا دانہ لیں گے, آپ سے پوری جو اس کے طریقہ بنانے کا انشاءاللہ وہ ویڈیو میں ہم بتائیں گے اپنے آڈینس کو, تاکہ ان کو سمجھ آ سکے. ان کو کیا پتا ہوگا جعفر کا دانہ, یہ مجھے خود نہیں پتا ہے کون سا دانہ ہے. ٹھیک ہے, گرم مسالے کی آئٹم ہے. اور میرا واٹس ایپ نمبر تو نیچے چل ہی رہا ہے, اور پھر بھی کوئی بھی نسخہ میرا یوز کرنے سے پہلے بھی مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ضروری. اور کچھ بھی نسخہ یا کوئی پریشانی ہے, ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں, بہترین تو یہ ہے کہ آپ میرے کلینک پہ تشریف لائیں, جو دوپہر 1:30 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک 11 بجے تک ریگولر کھلا ہوتا ہے. اتوار والے دن ہم ناگا چھٹی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہفتے کو تقریباً 6 بجے تک بیٹھا ہوتا ہوں میں. اور اس ٹائم پہ آئیں, کسی ٹائم پہ بھی آئیں, بیل کر کے آئیں, ٹائم سیٹ کر کے آئیں, آ کے ملیں, مشورہ کریں. اور ونس اگین میں چاہوں گا کہ اپنے گھر کی ہر بیٹی کو شادی کے بعد جو بچی ابھی ماں بننے والی ہے یا بن چکی ہوئی ہے, اس کے لیے کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے کے سیشن کے لیے میرے پاس ضرور آ کے بیٹھیں. اور انشاءاللہ جو میں بتا سکوں گا, جو میں ان کی رہنمائی کر سکوں گا, میں ضرور کروں گا. یہ میرے لیے ذرا نوازی ہوگی. جس طرح کسی انسان کی جان لینا انسانیت کے قتل کے مترادف ہے, اور ایک جان کو بچانا اس کا اجر و ثواب اللہ پاک کیا عطا کرے گی. اچھا, آپ کی بات کا مقصد بڑا اچھا ہے. ہر جو ہمارے جو بچیاں ہیں جنہوں نے شادی کے بعد اپنے ایک خاندان کو پالنا ہے, اپنے بچوں کو پرورش کرنا ہے, ضروری ہے کہ ان کی ایک میڈیکل ہسٹری ہونی چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کن چیزوں سے احتیاط کرنی ہے, کون کون سی چیزوں کے ہم نے ٹوٹکے یوز کرنے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہمارے کچھ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں شادی سے پہلے کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہمیں بھی ٹائم دیں, تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے اپنا نمبر بھی بولا ہے اور ایڈریس بھی بولا ہے, میں حاضر ہوں. نہیں, میرا مطلب ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ حکیم صاحب حکیم نسواں ہیں. نہیں, الحمدللہ ہم بچوں کے مسائل پہ بھی ڈیل کرتے ہیں, بچوں کے مسائل بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کرنا اللہ پاک کی ذات میں ہوتا ہے. اور مردوں کے مسائل, عورتوں کے مسائل, ایون کہ بانجھ پن ہو گیا, لکوریا ہو گیا, جو ہے ماہواری کے مسائل ہو گئے, پوشیدہ امراض جتنے بھی لیڈیز کے ہیں. اس کے علاوہ ہم جینٹس کے امراض کے بھی ٹوٹل ماہر ہیں اللہ پاک کے کرم سے. اور میرا جو بیک گراؤنڈ ہے, میرے ابا جان حکیم, دادا جان حکیم, 65 ایئر ہمارے حکمت کے اٹیچمنٹ کے ہیں. تو یہ سروس کیا ہے, تو اللہ پاک کی ذات نے ہر چیز کے اندر گرپ دی ہوئی ہے. اس لیے ہم اسپیشلی آپ کو یہ نہیں کہوں گے بچوں کے امراض کے ماہر ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بچوں کے مسائل تو ہوتے ہیں, یہ تو زندگی کا حصہ ہے. لیکن جو ہمارے کچھ بزرگ ہیں نا, ان کو حکیموں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, ان کے بڑے مسائل ہیں. میں ونس اگین کہوں گا کہ میں حاضر ہوں, میں ان کی سیوا کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. آپ میرے پاس آئیں, اپنا رازداری کے ساتھ مسئلہ شیئر کرنے کے بجائے آپ آئیں, اپنی نبض دکھائیں, باقی مسئلہ تو ہم خود بتا دیں گے, اور اس کا حل بھی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. کرنا ہے حل اللہ پاک کی ذات میں ہوتا ہے. ہم نے صحیح کرنی ہے, اور ہم نے اپنی طرف سے 100% صحیح کریں گے, تو ہم اپنی جگہ پہ کم از کم خدا کی بارگاہ کو سرخ روح منہ دکھا سکیں کہ مالک میں نے جو ڈیوٹی کی ہے میں پوری کر کے آیا ہوں. آپ نے جی, میں اپنے جو تمام اپنے دیکھنے والوں کو یہ میں نے آج کلیئر کر دیا ہے کہ حکیم حشمت حسن صاحب جو ہے نا, یہ میل فیمیل اور بچوں سے لے کے بزرگوں تک تمام لوگوں کے اسپیشلسٹ ہیں. تو کوئی بھی بندہ کسی بھی حوالے سے ان سے مشورہ کرنا چاہتا ہے, یا ان سے کوئی اپنا علاج کروانا چاہتا ہے, یا ان سے دوائی لینا چاہتا ہے,
تو ان کا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر چل رہا ہے، تو وہ ہم نے اپنے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہے، تو ان سے رابطہ کر لیں یہ. اور ہم ان سے 1-2 مہینے میں میرے خیال سے ہمارا ہے ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم ایک آدھی نشست مہینے میں کرتے رہیں گے، تاکہ جو لوگوں کے کمنٹس میں جو ہمیں سوال کیے جاتے ہیں ان کے جواب لے سکیں. کوئی بھی آپ کے دل میں سوال ہو تو آپ کمنٹس باکس میں وہ ہمیں کمنٹس کریں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے. تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو اس میں اپنا کمنٹس دیں، اس کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں تک اس کو شیئر کریں، اور تاکہ ہمیں بھی اس چینل سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو. تو ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.